بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، اپنی کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ پتہ نہیں ہم ٹرکوں کے پیچھے یا مسافر بسوں کے پیچھے یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ میں نے درست بھی پڑھا ہے یا نہیں، یا کسی فلم میں سنا ہے، لیکن اسکول اور کالج لائف میں بڑا سنا کرتے تھے۔ اور اگر اس شعر کو میں آج کے دور میں کسی سیاستدان پہ اپلائی کروں نا، تو وہ صرف اور صرف قیدی نمبر 804 یا عمران خان ہے۔ ویئرس، میں آج آپ سے ایک حقیقت پر مبنی تجزیہ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کا دل چاہے آپ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں یا لفافہ کہنا شروع کر دیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ خان کو گزشتہ 2-2.5 سالوں میں نقصان پی ایم ایل این نے پہنچایا ہے، پی 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 نے پہنچایا ہے، باپ پارٹی نے پہنچایا ہے، اداروں نے پہنچایا ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے پی ڈی ایم 1 نے، پی ڈی ایم 2 نے، مولانا فضل الرحمان نے دوست بن کے وہ جسے کہتے ہیں نا پیٹ پہ چھرا گھونپا، جو بھی آپ سمجھ لیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ جماعت اسلامی جو ہے اس کے کئی چہرے ہیں۔ اگر آپ اس سینیریو میں اور اس بحث میں پھنسے رہیں گے نا، تو میرا خیال ہے وقت برباد کریں گے۔ اس کا صاف جواب یہ ہے، وقت اس لیے برباد کریں گے کہ جو آپ کا پولیٹیکل رائیول ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کبھی بھی اسموتھلی پلے نہیں کرنے دیتا۔ وہ آپ کے لیے ٹف ٹائم تیار رکھتا ہے، آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے۔ آپ کی پچ کی وہ جسے کہتے ہیں نا، آپ کی وکٹ ہی خراب کر دیتا ہے، آپ کی پچ ہی خراب کر دیتا ہے۔ آپ کی پچ میں راتوں رات وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ چاہے گا کہ میرا جو رائیول ہے وہ ود ان نو ٹائم واپس پویلین چلا جائے، یعنی پی ٹی اے کا جو بلے کا نشان ہے نا، وہی چھین لیا گیا نا۔ یہ سارا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا غور و فکر کریں۔ انہوں نے تو یہ کرنا ہی کرنا تھا، لیکن خان کو سپورٹ کس کی ہونی چاہیے تھی؟ خان کو سپورٹ اس کی پارٹی کی ہونی چاہیے تھی۔ کیا خان کی پارٹی نے اسے سپورٹ کیا؟ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خان کو نقصان کس نے پہنچایا؟ خان آج اگر کمزور پوزیشن پہ ہے، بیک فٹ پہ ہے، جیل کے اندر ہے، اکیلا ہے، کوئی پبلک پریشر نہیں ہے، کوئی دور دور تک اس کی رہائی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، اگر آپ پی ٹی اے کے اینکر سنتے جائیں جنہوں نے ڈالرز کمانے ہیں، وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بس خان تیار ہے، اور اگلے دن بس 1-2 دنوں میں حکومت کانپ رہی ہے اور جا رہی ہے، خان باہر آ رہا ہے۔ یہ آپ کرتے جائیں، لیکن اگر آپ ایک ریئلسٹ انسان ہیں، ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ پہ بلیو کرتے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب فی الحال باہر نہیں آ رہے۔ ڈٹا ضرور ہے، کھڑا ضرور ہے، لیکن اس کی پارٹی نے کوفے والا کام کیا۔ جس کا نام کہیں گے میں لے لوں گا۔ مجھے تو شیر افضل مروت پہ آتی ہے، وہ ابصار عالم صاحب کے پروگرام میں آ کے کہتے ہیں کہ جی جو علیمہ خان ہے مجھے میسج کیا کرتی تھیں اور مجھے اپنا بنانا چاہتی تھی۔ تو آگے سے ابصار عالم خان کہتے ہیں اچھا یہ آپ کو اپنا بنانا چاہتی تھیں۔ پھر ایک دم وہ بیک فٹ پہ جاتی، یعنی اب اس طرح کی لینگویج شیر افضل مروت استعمال کریں۔ پھر آپ یہ دوسری تصویر دیکھیں، میں کہتا ہوں سارے سیاستدان مل جل کے رہیں، سب ایک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سیاستدان آپس میں لڑیں، لیکن اصل میں یہ ہیں یہ لوگ، اصل جو ہے وہ آپ، میں کس کا نام لوں؟ یہ وہ بندہ تھا شیر افضل مروت کہ میں نے شروع میں 2-4 دفعہ اپنے ویلاگ میں کہا کہ شیر افضل مروت جو دکھ رہے ہیں ویسے ہیں نہیں۔ تو یقین کریں مجھے اسی بلال نیوز پر میرے پی ٹی اے کے دوستوں نے گالیاں دیں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ برا نہ مانیے گا کہ آپ لوگ ان لوگوں کا نام بھی، میں ویسے تمثیلاً بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کو جس مقام پہ لے گئے تھے، شیر افضل مروت ہو گیا، علی محمد خان صاحب ہو گئے، شہریار افریدی ہو گئے، زرتاج گل ہو گئیں، یا جتنی بھی لیڈرشپ ہے، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ علی امین گنڈا پور اور عاطف خان، اسد کیسر، میں نیم اینی ون کہ آپ لوگ ان کا نام بھی لینے سے پہلے با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار ان کا نام، وہ صنم جوید تو طیبہ راجہ، آپ لوگوں نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا تھا کہ اگر کوئی کہتا تھا نا یار یہ خان کی سپورٹ نہیں ہے، یہ بینیفیشریز ہیں، تو آپ انہیں گالیاں دیتے تھے۔ بعد اب بہو آپ نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا، آپ سوچ کیسے سکتے ہیں؟ تو بھائی جان اے ویکھو وہ کہندا جے کہ خان دی بہن مینوں اپنا بنانا چاہتی سی۔ یہ زبان کسی خاندانی آدمی کو استعمال کرنی چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خان کا اس وقت نا جو مجھے مستقبل نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اب کامیابی لے ناکامی لے، کرنا اس کو خود پڑھنا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خان نے اب اپنی گردن کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اٹھا سکتا ہے، نہیں اٹھا سکتا،
چھوڑ دیں. اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, شاہزانہ گلزار میرا مزاج نہیں ہے. میں نے بڑی تنقید کیا نون لیگ پر. ابھی بھی میرے روڈ شوز دیکھ لیں, عام آدمی کے پاس میں جاتا ہوں, وہ تنقید کر رہے تھے حکومت پر, لیکن دودھ کے دھلے یہ بھی نہیں ہے کہ میں ان پہ تنقید نہیں کر سکتا. میرے یہاں کوئی ڈیش تو نہیں لکھا ہوا نا کہ میرے یہ ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے منافقت کریں میں خاموش ہو جاؤں, نہیں یہ پی ٹی آئی دے ہیں. بھائی مجھے ڈالرز نہیں آتے. جن اینکرز کو جو ان کے نام پہ ڈالرز کما رہے ہیں نا وہ ڈرتے ہیں, وہ آپ کو سچ نہیں بتاتے. رب کعبہ کی قسم آج ڈالرز آنا بند ہو جائیں, میں کسی اینکر کا نام نہیں لے رہا, میں کسی اینکر کا نام نہیں لے رہا. آج جن لوگوں کو آپ جو لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں فلاں یہ کر رہی ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, خان فلاں دن کو باہر آ رہا ہے, وہ سارے ٹھس ہو جائیں گے, ٹائیں فش ہو جائیں گے, اور وہ یا تو ویلوگ کرنا چھوڑ دیں گے یا وہ پھر اصلیت بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ گیم کیا ہے. شاہزانہ گلزار نے نا ایک بڑی ہارش اسٹیٹمنٹ دی کہ فلاں ادارے نے ایسا کر دیا, فلاں نے ایسا کر دیا. تو اور اس پر ہمارے پی ٹی اے کے جو دوست تھے نا وہ بڑی انہوں نے بلے بلے کی, بڑی بلے بلے کی, بڑی بلے بلے کی, یہ چیز. لیکن اس کے بعد اس کا سب سے زیادہ نقصان اس اسٹیٹمنٹ کا, میں آپ کو آج اشارہ دے رہا ہوں, سمجھیے گا, غور و فکر کیجیے گا. سب سے زیادہ نقصان پی ٹی اے کو ہوا اور اس سے زیادہ خان کو ہوا. ریئیکشن آیا, بڑا شدید ریئیکشن آیا, ٹھیک ہے. اور مجھے پتہ لگا کہ شاہزانہ گلزار نے وہ جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ خان کی کوئی پولیٹیکل رائیول پارٹی ہے اس کے کہنے پہ دی تھی. دیکھیں یاد رکھیے گا, غور کیجیے گا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. میرے نا میں دبا ہوا ہوں, ماحول نہیں ہے کہ میں کھل کے بول سکوں, لیکن کچھ نظر آیا تو کہہ رہا ہوں نا. اگر میری بات غور کیجیے گا, غور و فکر کیجیے گا, اگر پی ٹی آئی اگریسو ہوتی ہے اور کہتی ہے جو ابھی تک کر رہی ہے چھوڑیں گے نہیں, ٹانگیں کام جائیں گی, ٹکر کے لوگ فلاں لوگ, اس کا فائدہ کس سیاسی جماعت کو ہوگا؟ حکومت میں کون بینیفیشری زیادہ دیر رہیں گے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اگر اپروچ جاری رکھتے ہیں, ہم ایسے کر دیں گے, ہم ویسے کر دیں گے, ہم بس زرتاج گل جیل توڑ دے گی, صنم جوید مریم کو, میں کیا کہوں, میں ان لوگوں کے نام میری خدا کی قسم لینا چاہتا, لیکن میں کہہ رہا ہوں شاید دو بندوں کو میری بات سمجھ آ جائے. اگر یہ اس لیول پہ جاتے ہیں, میں آج ایک بزرگ ہمارے صحافی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, میرا مزاج نہیں کسی کا نام لینے کا, یوٹیوب پہ اس عمر میں بھی وہ ابھی بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, بس پہلے وہ کہتے رہے جی کہ وہ جو مشرق وسطیٰ کی صورت حال ہے بس اب ختم یہود و نصارہ, پہلے وہ یہ کہتے رہے. میں نے ایک دن ان کو میسیج کرنے لگا تھا کہ بابا جی اے ویکھو جھوٹ بولنا چھڑ دیو, اتھے کربلا پارٹ 2 ہو گیا جے, تسی باز آ جاؤ. دوسرا انہوں نے یہ کام پکڑا ہوا ہے, بس وہ ڈٹا ہوا ہے, حکومت جا رہی ہے آ رہی ہے, یار جسٹ فار دی سیک آف ڈالرس. اچھا میری یہ بات دوبارہ میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی آج کل بڑا مایوس ہو گیا ہوں پاکستان کے حالات سے. اچھا اب میں جو بات کہہ رہا ہوں, اگر پی ٹی آئی اگریسو ہوتی ہے اور انسٹیٹیوشنز اداروں پر ایک دم انتہا کی حد تک گالیاں دیتی ہے, چھڈاں گے نہیں, انج کر دیں گے, انج کرتے ہوں گے, آپ کو لگتا ہے اس سے پی ٹی آئی یہ خان کو فائدہ ہوگا؟ میرا تو نہیں خیال, بالکل نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. پی ٹی آئی اپنی کارکردگی سے, پی ٹی آئی مصلحت سے, پی ٹی آئی ڈائیلاگ سے, پی ٹی آئی کے پی میں اپنی پرفارمنس سے, پی ٹی آئی کے جو پنجاب میں 100 سے زائد اراکین ہیں, کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو گندم کا ریٹ ہے, جو اس وقت اندرون شہر میں 7,000 دکانیں گرائی جا رہی ہیں, جو اس وقت عام آدمی کو مسائل ہیں, تھانے کچہری میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس جائیں, عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہوں, جو ڈاکٹرز وہاں کھڑے ہیں ان کے پاس جائیں, پتہ لگے کہ پی ٹی آئی اس وقت ایکٹیو ہے, پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہو, پی ٹی آئی مثبت اپوزیشن کرے, آئینی اپوزیشن کرے, اس کا فائدہ خان کو ہوگا, پی ٹی آئی کو ہوگا, پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھے گی, جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوگا, یا اس طرح کہنے سے کم ہوگا کہ شاہزانہ گلزار زندہ باد. اور شاہزانہ گلزار وہ بیان کس کے کہنے پہ دے رہی ہے, اور اس بیان کے بعد پی ٹی آئی کو مزید ٹف ٹائم مل رہا ہے. یہ سوچیں ذرا. اہل کوفہ والے ہر جگہ موجود ہیں, صرف غور و فکر کریں, تدبر کریں. ان کا نام لینے سے پہلے یہ نہ کہیں با ادب, با ملاحظہ ہوشیار, اور تم نے اس کو یہ کہہ دیا,
اور بھائی وہ بھی اسی پروسیس سے بنی جس پروسیس سے ہم لوگ بنے ہیں, وہ بھی اسی خمیر سے بنی جس خمیر سے ہم لوگ بنے ہیں. تو بھائی جان گل ہی ہے, خان دیاں بھیناں لگیاں ہوئی نے, خان کلا ہے لیکن بیک فٹ تے ہیگا جے, انتہائی کمزور پوزیشن تے ہیگا, دلیر ضرور ہے, بہادر ضرور ہے, ڈٹیا ہوا ہے, لیکن وہ پارٹی وہ مخلص نہیں ہے. تو وہ پارٹی مختلف گروپاں دے نال مل کے مختلف سیاسی, میں کہوں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لینا, مختلف ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت حکومت میں ہیں, ان کے کہنے پہ سخت بیان دیتے ہیں, سخت بیان کے بعد بیک لیش آتا ہے, بیک لیش کے بعد خان پہ مزید پابندیاں لگتی ہیں. میں ایک صحافی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, انتہائی نامور, اور وہ بھی ان کو پرو پی ٹی آئی کہا جاتا ہے. ان کو ایک پی ٹی آئی کے انتہائی اہم دوست کا فون آیا, وہ دونوں کی بات ہو رہی تھی, تو اسپیکر سے آواز باہر آ رہی تھی, تو اس نے بھی جو دکھ بڑی داستان سنائی نا, اس نے کہا فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں وہ کر رہا ہے, فلاں ٹائم کہاں کر رہا ہے. تو میں کہا یار منافق کی تو نماز جنازہ بھی منع کر دیا گیا تھا کہ اس کی عبداللہ بن ابی, اگر میں غلط نہیں ہوں, بہت منافقین ہے, خدا کی قسم پاکستانی سیاست منافقین سے بھری پڑی ہے, کسی پہ مجھے اعتبار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور اللہ اس ملک کے لیے وہ لیڈرشپ عطا کرے جس کا جینا مرنا یہاں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.